لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من اتبعهم أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوجوانوں اور عزیز بچوں، دور اور قریب سے جگی ہوئی بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی دینی ماں اور بہنوں، بہت دیر تک بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب بھی جو ہماری آبادی ہے، نانپور کی آبادی کہہ لیجئے، انصاریوں کی آبادی کہہ لیجئے، یا ملکی سطح پر مسلمانوں کی آبادی کہہ لیجئے، مسلمانوں احساس مردہ ہو چکا ہے. ابھی عزیز گرامی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے بیمار پڑتے ہیں جو دوا کھاتے ہیں. کیوں دوا کھاتے ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں بتائیے؟ کیونکہ تکلیف ہوتی ہے بدن میں، بخار آوے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری کوئی بیماری ہو جائے تب بھی تکلیف ہوتی ہے. تو احساس ہوتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوا کھانا ضروری ہے. اسی لیے گاؤں کے ڈاکٹر سے ہو یا باہر سیتامڑھی پوپری دربھنگا کے ڈاکٹر سے ہو، دوا لیتے ہیں. انسان کا یہ جسم دو چیز سے تیار ہے، ایک یہ بدن اور دوسرے روح. دونوں کی غذا دو ہے. بدن کی غذا ہے روٹی بھات پانی دودھ پھل فروٹ مچھلی گوشت سبزی، اور روح کی غذا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا. مسلمانوں، انسانیت کے ناطے دیکھو، ابھی تو جھگڑا عام طور پر ہوتا ہے لوگوں میں پڑھے لکھے اور جاہل ہونے کے ناطے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہی کہتا ہوں. ابھی عزیزی عبداللہ نے بتایا جنازے پر، بتایا نا، پورے گاؤں میں گھوم جاؤ، پورے گاؤں میں گھومیے، یہ عام بیماری ہو گئی. باپ مر جائے، ماں مر جائے، دادا مر جائے، بھائی مر جائے، بیوی مر جائے، تو لاش کو لوگ 24 گھنٹے 28 گھنٹے 30 گھنٹے لوگ روک دیتے ہیں. لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ نہ ثنا یاد، نہ درود شریف یاد، اور نہ جنازے کی دعا یاد، اور سب سے اخیر میں قبر میں جو مٹی ڈالتے ہیں، کیا پڑھ کے مٹی دیتے ہیں وہ بھی یاد.
تجربہ کر لیجئے. ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. آپ نے 3 مرتبہ رکھا، وہ مٹی 3 مرتبہ ڈال دیا، لیکن پڑھا کیا؟ یہ ذرا پوچھئے، کیا پڑھ کے مٹی دیے قبر پر؟ یہ سنا دو، نہیں سنا پائے گا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب اگلا چاند رمضان کا نکلے گا. شعبان کی آج 2 تاریخ ہو گئی. مسلمانوں، ہم نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی وہ زبان سے تعلق رکھتا ہے. کون بولتا ہے؟ ادھر آ کے بولنا. پردہ کو ہٹا دو نا، اس کو، اسی کو بلاؤ نا، کہو نا وہ آوے گا یہیں پر. اے کون ہے؟ بلاؤ. پردہ ہٹاؤ. اے پردہ ٹانگو، پردہ اٹھاؤ اوپر کو، پردہ اوپر اٹھا دو. بکر 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 بول رہا ہے. شرم لحاظ ہے ہی نہیں. یہ تو بتا رہے ہیں کہ احساس نہیں ہے. احساس ہو. بچپن میں ہم لوگوں نے بھی دیکھا، اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے 5 سال 10 سال کے چھوٹے ہیں. کوئی روڈ سے گزر رہا ہے، مرد بوڑھا آدمی، تو عورت اپنے بیٹا کو زور سے چپ ہو نہیں کہتی تھی. فلاں چچا جا رہے ہیں، زور سے نہ بولو. لیکن اب کوئی احساس نہیں ہے، دل مردہ ہو گیا. حدیث پاک میں آیا انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سیاہ دھبا کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کیا، کیونکہ احساس نہیں کہ ہم گناہ کیا، تو پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا بیٹھا، پھر وہی حال رہا. نتیجہ ہوا کہ 10 گناہ کر لیا تو پورا دل توا کا پیدا بن گیا. اب وہ کالا ہے. نہ قرآن کے پڑھنے کا کوئی اثر ہے اس کے اوپر، اور نہ اللہ اکبر کہنے کا اثر ہے اس کے اوپر. نہیں دیکھتے ہیں؟ مسجد ہے آپ کے سامنے میں، لاکھوں روپے کی مسجد بنا لیا. نمازی ایمانداری سے بولو، جتنا بڑا یہ محلہ ہے ہر گھر سے ایک نمازی ہے؟ ایمانداری سے نمازی آدمی بولیے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ بولیے کہ ہر گھر سے ایک آدمی نمازی ہے؟ نہیں ہے. ہر گھر سے ایک آدمی نمازی نہیں ہے. تو دل مردہ ہوا کہ نہیں؟ بولو. دل مردہ ہوا کہ نہیں؟ دل کو زندہ کرو نا. گناہ صرف حرام کھانے سے ہی نہیں. آپ بات کر رہے ہیں اور اس میں جھوٹ بول دیا. جھوٹ بولے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگتے ہیں. قرآن کریم 17ویں پارے میں کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جھوٹ سے پرہیز کرو. الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے. اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرو. آپ نے کسی کو گالی دے دیا، یہ گناہ ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے سباب المومنون فسوق وقتالہ کفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کو، مسلمان کو گالی بولنا فسق ہے، گناہ ہے، گناہ. اور یہ عام بیماری ہے. عام طور پر بولیے ایمانداری سے، عام طور پر لوگ گالی بولتا ہے. آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں. غیبت کا مطلب آپ میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، اور آپ کے سامنے نہ بول کر پیچھے میں ہم اس برائی کو بتا رہے ہیں، اس کا نام ہے غیبت.
یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم 26ویں پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ آپ کو کچھ معلوم ہوا، آپ کو وہ فلاں بولا ہوگا، اور جب تحقیق میں پڑھیے تو لگتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں کہا کہ وہ بولا ہوگا اس کا نام ہی نہیں آ رہا ہے، وہ بولا ہی نہیں۔ گناہ ہوا نا۔ قرآن کہتا ہے 26ویں سپارے میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی خبر لے کر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے تو اس کی بات سن کر اس پر کوئی قدم نہ اٹھا دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو صحیح سمجھ کر مان کر سننے کے بعد قدم اٹھا دیا، جھمیلا بڑھ گیا، اختلاف بڑھا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی، اور جب تحقیق ہوئی بات کی تو قرآن کہتا ہے ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ حقیقت معلوم ہونے پر تم شرمندہ ہو جاؤ کہ اس نے ایسا کیا نہیں، حقیقت ہے نہیں، اور ہم ایسا قدم اٹھا دیا۔ تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس لیے پہلے ہی تحقیق کر لو کہ آپ ایسا بولے ہیں۔ آپ نہیں بولنا چاہتے ہیں، آپ 2 آدمی کو بھیجیے، ذرا فلاں سے پوچھ کے آئیے تو ایسا بولا ہے کیا؟ وہ فلاں آدمی نے ہم کو ایسے کہا۔ مسلمانوں، یہ ہے زبان کی حفاظت۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو کہیے کہ جب میرے بندو جب بولو تو اچھی بات بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی شکایت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، حرام مال نہیں کھاؤ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتا، 2 چیز کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، اس کی ضمانت تم ہمیں دے دو تو جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب نگاہ کو نیچی رکھو گے۔ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی کے علاوہ دوسرے مرد کو گھور گھور کے دیکھے، اور نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کے علاوہ دوسری عورت کے بدن کو دیکھے۔ قرآن 18ویں پارے میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نگاہ کو نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہی گناہ کرتا ہے آدمی۔ آنکھ سے دیکھتا ہے، تم کو وہ عورت پسند آئی تو ہر پوری کوشش کر دیتا ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے قبضے میں آئے، ہمارے پھیرے میں آئے، ناجائز محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، ایک نوجوان آیا، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں،
ایک نوجوان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی غور کرو بات کتنی خراب ہے، اور اجازت لینے آیا کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میرے گھر کے بغل میں ایک میری پڑوسین عورت ہے، اس کے شوہر انتقال کر گئے، اس کو بھی ہم سے محبت ہے اور ہم کو بھی اس سے محبت ہے، میں جوان ہوں، اتنا نہیں کما پاتا ہوں کہ شادی کروں تو بیوی کا خرچ برداشت کر سکے، اتنا ہی کما پاتے ہیں اپنی اور اپنی ماں کا پیٹ بھر لیں، لیکن نفس چاہتا ہے، دل چاہتا ہے عورت ملے، اس عورت کو ہم سے محبت ہے، ہم کو اس عورت سے محبت ہے، اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اس کے ساتھ سو کر اپنی خواہش پوری کر لیں۔ کتنی خراب بات ہے، مگر اجازت لے رہا، ایمان کتنا پختہ مضبوط ہے، اجازت لے رہا ہے رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھا، کیا کہا؟ ایک بات بتاؤ، اس عورت کی گود میں کوئی اولاد بھی ہے؟ شوہر انتقال کر گئے تو اس کی گود میں کوئی اولاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے یا نہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا کہ جی زندہ ہے۔ تو کہا کہ وہ لڑکا جو اس عورت کی گود میں ہے جوان ہونے کے بعد یہی کام تیری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو تم کو گوارا ہوگا؟